الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جب اللہ کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ دو تہوار مناتے تھے، ایک نوروز اور ایک مہرجان۔ اس میں کھیل تماشا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل اسلام سے فرمایا کہ اللہ نے نوروز اور مہرجان کی بجائے تمہیں دو بہتر تہوار دے دیے ہیں، اس لیے ان جاہلیت کے تہواروں کو چھوڑ دو اور اسلامی تہوار جو ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ منایا کرو۔ یہ دونوں تہوار اللہ تعالیٰ نے ایسے موقعوں پر مقرر کیے ہیں جو دین کا ذوق رکھنے والوں کی طبیعت کا تقاضا اور مطالبہ ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے روزے رکھے، رات کو نوافل پڑھے، بہت سی نیکیاں اس مہینہ میں کمائیں، اور جب یہ ماہ مبارک ختم ہوا تو حکم ہوا کہ کھلے میدان میں جا کر جو کچھ تم سے نیکی ہو سکی اللہ کی توفیق سے اس پر اللہ کے شکر گزار ہو، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہو۔ یہ تہوار بالکل عین مناسب موقع پر مقرر ہوا کہ عبادت کے اتمام اور تکمیل کے بعد اللہ کے ہاں شکر کا سجدہ کیا جائے، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگی جائے۔ دوسرا تہوار عید الاضحیٰ، جس کو عام طور پر لوگ لکھتے بھی ہیں تو عید الاضحیٰ لکھ دیتے ہیں، ال چھوڑ جاتے ہیں، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، اور بولتے بھی عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ نہیں، اصل جو ہے نا نام عید الاضحیٰ۔ تو یہ تہوار مقرر ہوا حج کے بعد کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مقام عرفات میں وقوف نصیب فرمایا، وہ میدان جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہاں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بکھرے ہوئے بالوں والے اور غبار آلودہ لوگ جو ہیں یہ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے میں نے فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کو بخش دیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ دن مقرر ہوا کہ تم جو اپنے ساتھ چڑھاوے لائے ہو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو تمہارے پاس نذرانے میں پیش کرو۔ اصل میں تو یہ قربانی جو ہے میدان مینا کی ہے، حقیقی جو ہے اصل ٹھکانہ تو وہی ہے، ثُمَّ مَحِلُّهَا عَلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ حَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ، کہ کعبہ کے پاس اس کھلے میدان میں لوگ اپنے نذرانے پیش کریں۔ باقی جو لوگ ہم اپنی شومیہ قسمت سے وہاں نہیں جا سکتے، وسائل نے ساتھ نہیں دیا، ہمارے لیے بھی اللہ کے دین نے رحمت فرمائی اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اگر وہاں جا نہیں سکے تو حجاج کا تشبہ اختیار کریں، ان جیسا اپنا حلیہ بنائیں۔ اس لیے ہم پر 10 دن کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ جب الحج کا چاند دیکھ لیں تو قربانی ذبح ہونے تک اپنے جسم کے کسی حصہ سے کوئی بال دور نہ کریں، حجامتیں نہ بنوائیں، کہ 10 دن تو کم از کم ان کی شکل اور حلیہ جو ہے احرام والوں جیسا بن جائے۔ اور قربانیوں کو بھی دائرہ وسیع کر دیا گیا کہ اپنے اپنے علاقے میں لوگ قربانی کر کے حاجیوں کے ساتھ مشابہت جو ہے نا پیدا کر لیں، ورنہ اصل قربانی تو وہی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اکثر اوقات ایسا کرتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی، کہ حج پر جانے والوں کے ساتھ ہی اپنی قربانیاں بھیج دیتے کہ ہماری قربانیاں بھی وہاں کر دینا، سوق الحدی کہلاتا کہ حدی جو ہے اس کو بھیج دینا۔ اور اب بھی اگر کوئی شخص حاجی جاتے ہوئے کو پیسے دے دے کہ میری طرف سے ہی وہاں کر دے تو یہ قربانی کا بہت اعلیٰ طریقہ ہوگا، اپنے علاقوں میں بھی ہونی چاہیے۔ تو اصل میں یہ ہے عید الاضحیٰ۔ قربانی جو ہے اس کو عربی زبان میں اضحاتن بھی کہتے ہیں، اضحاتن جس کی جمع پھر اضحیٰ، اور ضحیتن بھی کہتے ہیں جس کی جمع ضحایا، اور اضحیتن بھی کہتے ہیں جس کی جمع اضاحی۔ یہ تینوں طرح استعمال ہو جاتا ہے، اضحیتن، اضحاتن، ضحیتن، الف نہیں اس کے ساتھ ہوتا۔
تو نکلا ہے یہ ضحیٰ سے، چاشت کا وقت جو ہے نا ضحیٰ، جب سورج جو ہے وہ 2-3 گھنٹے اس کو طلوع ہو جاتے ہیں تو وہ وقت جو ہے اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت۔ تو چونکہ یہ قربانیاں اصل میں تو اسی وقت ذبح کی جاتی ہیں کہ نماز پڑھی، خطبہ سنا، بعد میں پھر وہ ضحیٰ کا وقت ہو جاتا ہے تو قربانیاں یہ اس وقت ذبح کی جاتی ہیں، اس لیے اس کا نام ہو گیا اضحیٰۃ یا اضحیۃ، کہ وہ نذرانہ، وہ قربانی جو ضحیٰ کے وقت کی جاتی ہے۔ باقی اس سلسلے میں بہت سی باتیں جو ہے نا وہ غلط بھی مشہور ہو گئیں۔ قربانی کے فضائل کے بارے میں علماء حضرات بہت سی باتیں سناتے رہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنی قربانیاں جو ہے موٹی کرو، یہ پلسرات پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی۔ کہیں آ جاتا ہے کہ اس کے ایک قطرے کے بدلے میں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ کوئی بیان کرتا ہے کہ جسم پر جتنے روئیں ہوتے ہیں، بال یا پشم، اتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو کام ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے کرتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں کرتے ہیں، اس پر اللہ جو ذو الفضل العظیم ہے، اس کے فضل کی کوئی حد و شمار نہیں، وہ بے شمار انعام دے گا۔ مگر یہ چیزیں چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، ان میں سے کوئی حدیث بھی جس میں آتا نا کہ یہ جو نہر کا دن ہے قربانی کا، اس دن جتنا بھی خرچ کیا جاتا ہے ان میں سب سے پیارا خرچ ہوا جو قربانی پر، بہت سی حدیثیں اس بارے میں۔ تو ان کے بارے میں سن لیں کہ قاضی ابوبکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کی جو شرح لکھی عارضۃ الاحوذی، اس میں جو خلاصہ نکال کر انہوں نے بیان کر دیا، علماء نے پوری طرح چھان بین کے بعد اس سے اتفاق کیا کہ واقعی لیس فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح، کہ یہ جو قربانی ہے نا اس کی فضیلت میں جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں نا، ثواب کی اور اس کے اجر کی، ان میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی جو ہے کہ یہ سواریاں ہوں گی، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں یحییٰ بن عبید اللہ بن موہب راوی ضعیف جدہ، یہ میں 138 صفحہ ہے، اور یہ التلخیص الحبیر ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی خاتمۃ المحدثین کی جو پرہ 4 جلد ہے، کہ یہ روایتیں ثابت نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ تو چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے، بہت سے صحابہ سے یہ مضمون مروی ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی وہ میرا نام لے کر جو کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے علماء حضرات کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ سہارا لے لینا کہ ضعیف ہے پھر کیا ہوا، تو پھر تو صحیح اور ضعیف کی تقسیم ہی ختم ہوگی۔ اگر ضعیف بھی کام دیتی جاتی ہے تو پھر صحیح حدیث کو معلوم کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ نہیں، جب اس کی نسبت حضور کی طرف مشکوک ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ سنانا چاہتے ہیں کہہ دیں کتابوں میں ایسا لکھا، ایسا روایت کیا جاتا، جیسا کہ علماء نے یہ کہا کہ یقال و یروا، ایسا کہا جاتا ہے، ایسا روایت، یہ نہ کہے صاحب کہ حضور نے یہ فرمایا، یہ تو کسی نے بھی اجازت نہیں دی۔ جو ضعیف حدیثوں پر عمل کی بھی اجازت دیتے، وہ کہتے ہیں یار اتنا کہہ دے کہ اللہ کا فضل بڑا ہے، روایتوں میں یوں آتا، حضور کی طرف اس کو منسوب نہ کرے، یہ خطرہ مول نہ لے کہ جس نسبت میں شک ہے وہ کیوں حضور کا نام لے کر بیان کرتا۔ اس لیے یہ حدیثیں جو نا کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا، اس کا پہلا قطرہ جب خون کا گرے گا تو تیرے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ 143 صفحہ فرماتے ہیں فیہ عمرو بن خالد الواسطی و متروک، کہ اس میں راوی عمر ہے خالد کا بیٹا واسطی، اس کو حدیث کے عالموں نے چھوڑ دیا، بالکل اس کو ناقابل اعتبار قرار دیا۔ تو ایسی روایتیں جو ہے نا ان کو بیان کرنے سے پرہیز ہونا چاہیے۔ عید جو ہے یہ اصل میں عین و دال، یہ اس میں جو یا نا ہم دیکھتے ہیں، یہ یا نہیں اصل میں نکلا ہے یہ عین و دال سے۔ لفظ کیا تھا؟ افدن۔ افدن پھر عربی زبان کے قاعدہ کے مطابق کہ اگر زیر والا لفظ ہو اور اس کے آگے آ جائے جزم والا تو یا میں بدل دیتے ہیں، عیدن بنا دیا گیا۔